حامدا ومصليا ومسلما اما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له۔ معزز حاضرین اور سامعین، ہمارے ماحول کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس کے اندر نت نئی ایجادات نے، طرح طرح کی سہولیات نے ہمیں ہریالی سے محروم کر دیا۔ جب ہمارے گھر نئے انداز سے تعمیر ہوئے تو صحن چھوٹے ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گئے، بڑی بڑی شاہراہیں، پختہ سڑکیں تو ہمیں مل گئیں، لیکن درختوں کے گھنے سائے اور درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں اب کہیں کم ہی نظر آتی ہے۔ ہر دور میں درختوں کی اہمیت کو بیان کیا جاتا رہا ہے اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ جب بھی موسم بہار یا موسم خزاں میں شجرکاری کا موقع آتا ہے تو لوگ اس کی ترغیب دیتے ہیں اور درختوں کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس دور میں بھی جب چلچلاتی دھوپ میں انسان جا رہا ہوتا تھا تو کسی ایسے گھنے درخت کے سائے کو ڈھونڈتا تھا جہاں وہ بیٹھے تو اسے راحت ملے، اور آج کے دور میں جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں بھی وہ درختوں کو ڈھونڈتا ہے کہ اس کو تازہ ہوا ملے، آکسیجن ملے، اس کے امراض میں یہ ہریالی مدد کرے اور امراض دور ہوں، اور دیگر فوائد بھی ان درختوں کے ساتھ سائنسی موجود ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے ہر چیز کی اہمیت کی طرف ہمیں رہنمائی فرما گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات عالیہ ہماری زندگی کا بہترین سرمایہ ہیں۔ ہمیں انہیں یاد رکھنا چاہیے، انہیں غور سے سننا چاہیے اور آگے پہنچانا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو میرا ارشاد سنے، اسے محفوظ کرے اور آگے پہنچائے۔ درختوں کی اہمیت، اس کے دنیاوی فوائد وہ اپنی جگہ مسلم ہیں، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہی ہے، اور اسی کی نعمت کی رفعتوں کا اظہار ہے جو ہم یہ تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ اس کے یہ فائدے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں فکر دی ہے وہ فکر آخرت ہے، اور جب ہم آخرت کی فکر کریں گے، آخرت کے لیے ذخیرہ اکٹھا کریں گے تو اس کے ضمن میں دنیا کے یہ فوائد خود بخود حاصل ہو جائیں گے۔ شجرکاری کو ہی لے لیجئے، درخت لگانا یا کھیتیاں لگانا، ان سے دنیاوی فوائد تو ملیں گے ہی، لیکن مومن کا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ مومن جب درخت لگائے تو آخرت پہ نظر رکھے، آخرت کا اجر و ثواب جب اسے ملے گا تو باقی فوائد خود بخود لوگوں کو حاصل ہو جائیں گے، اور لوگ اس سے فوائد بھی حاصل کریں گے، اس کو بھی اس کے فوائد ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یغرس المسلم غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ انسان ولا دابۃ ولا شیء الا کانت لہ صدقہ، کہ مسلمان جب کوئی درخت لگاتا ہے، مسلمان جب کوئی کھیتی اگاتا ہے، پھر اس کھیتی سے کوئی انسان کھاتا ہے یا چوپایا آ کے کھا جاتا ہے یا کوئی اور چیز بھی اس سے کھاتی ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ صدقے کا سلسلہ کب تک جاری ہے؟ یہ نیکیاں اس کو کب تک ملتی رہیں گی؟ جب تک فوائد لوگ حاصل کرتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک اور روایت میں الفاظ یوں ہیں، فلا یغرس المسلم غرسا فیأکل منہ انسان ولا دابۃ ولا طیر الا کان لہ صدقۃ الی یوم القیامہ، کہ جب بھی کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے، اس درخت سے انسان، چوپائے یا پرندے کوئی بھی کھا جائیں
تو اس کے لیے صدقہ قیامت تک جاری رہتا ہے۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے، تا صبح قیامت اس کو ثواب اس کے لیے ملتا جا رہا ہے۔ تو درخت لگانے میں کیا نظریہ کہ لوگوں کے فوائد کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ تو زیادہ بہتر وہی ہے جو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو درخت لگاتے وقت یہ نظر میں رکھیں کہ اس درخت سے جتنے بھی لوگ فائدہ حاصل کریں گے، میں اس کے لیے ثواب کی نیت کرتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ درخت لگاتا ہوں۔ دنیاوی فوائد خود بخود حاصل ہو جائیں گے، بلکہ آپ حیران ہو جائیں گے یہ حدیث شریف سن کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ درخت سے اگر کوئی فائدہ اٹھائے، کوئی چیز لے، لیکن اس کا ارادہ اچھا نہ، وہ چوری کر کے لے جائے، وہ اس کو نقصان پہنچا کے لے جائے، اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ درخت لگانے والے کو پتہ نہیں کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کی کھیتی سے کتنے لوگ کھا رہے ہیں، کتنے لوگوں کی بات نہیں ہے، جانور اور پرندوں کی بھی بات ہے۔ تو چوری کرنے کا بھی اس کو ثواب، یعنی چوری کوئی کر کے لے جائے تو اس سے اس کو جو فائدہ ملے گا، اس چوری کرنے والے تو کام برا کیا لیکن اس کو ثواب مل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد سماعت فرمایا ما من مسلمی یغرس غرسا الا کان ما اکل منہ لہ صدقہ وما سرق منہ لہ صدقہ ولا یرزعہ احد الا کان لہ صدقہ۔ فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے، اس درخت سے جو کچھ کھا لیا جاتا ہے، جو کچھ چوری کر لیا جاتا ہے، کوئی آگے اس کے درخت میں نقصان کر جاتا ہے، یہ سب ہی اس کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہو جائیں گی۔ صدقہ ہے، صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیے جدید سائنس کی روشنی میں درخت جو آکسیجن دیتے ہیں اور لوگوں کی سانسوں میں تازگی پیدا کر دیتا ہے درخت، اسی طرح اگر آپ دیکھیں ہریالی والے علاقے جہاں درخت زیادہ ہوتے ہیں، سبزہ زیادہ ہوتا ہے، اس کا ٹمپریچر، اس کا درجہ حرارت دوسرے علاقے سے کم ہوتا ہے، ماحول سازگار ہوتا ہے۔ تو جدید فوائد، اسی طرح سیلاب سے بچانا، زمین کے کٹاؤ سے بچانا، جتنے فوائد ہمیں پتہ چل رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جہاں اس حدیث میں کھا کر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کا ثواب ملتا ہے، تو اسی طرح اس سے آکسیجن حاصل کر کے، اس سے دیگر فوائد حاصل کر کے، اس سے آفات و بلیات سے بچ کے، اس کے ذریعے جو فائدے انسانوں کو مل رہے ہیں وہ اس درخت لگانے والے کو ثواب مل رہا ہے، اور اس درخت لگانے والے کے لیے ثواب کا ذخیرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے اعلیٰ سطح پر بھی، اور ہمیں انفرادی طور پر بھی اپنے ماحول کو ہریالی دینی چاہیے، اور ان درختوں کو لگا کر اللہ کی اس نعمت سے ہمیں خود بھی لطف اندوز ہونا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔